جیسے ہی پولیس انسپیکٹر جلیس سے مل کر گیا، جلیس کے اوپر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اب اس کا ہر شک یقین میں بدلنے لگ گیا تھا۔ بالکل قذافی صاحب کے بیٹے کا قتل بھی ویسے ہی ہوا تھا جیسے عمران کا اور اس کی بیوی کا ہوا تھا۔ جب سیپ وہاں پر موجود تھی تو تب یہ قتل ہوئے تھے۔ تبھی جلیس نے ایک دم سے شروع سے لے کر آخر تک وہ کہانی سوچنا شروع کر دی۔ کیسے رات 4 بجے والی ٹرین سے ایک عورت اتری جو کہ نقاب پوش تھی۔ اس نے جلیس کو جگایا اور اس کے بعد چاچا امام دین کے ساتھ وہ پرانی حویلی میں پہنچ گئی، پرانی حویلی کے کھنڈر میں۔ اس کے بعد اکرم میاں کی بیگم کا قتل ہو جانا، اور وہ بھی ایک پرسرار طریقے سے۔ اس کے بعد اسی لڑکی کا مجھے اس کھنڈر میں ملنا جو کہ اپنا اصل نام بھی نہیں بتاتی، اور نام پوچھنے پر جس نے یہ کہہ دیا کہ میں اسے جو چاہے وہ نام دے دوں، اور اس شکل میں اس کا نام میرے سامنے سیپ آیا۔ اس کے بعد پھر اکرم میاں کا بھی قتل ہو گیا۔ کیا اکرم میاں کی دوسری بیوی سیپ ہی تھی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ ابھی تک گھر واپس نہیں آئی تھی۔ شروع میں وہ صرف دوپہر کے ٹائم جایا کرتی تھی یا کبھی رات کے ٹائم۔ اب وہ 3 دن گھر سے غائب رہتی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ آخر میں کہاں پر آ گیا ہوں، میں کہاں پر پھنس گیا ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کا کون سا روپ سچ ہے؟ فیاض نے تو کہا تھا کہ جو بدرو اور چڑیل ہوتی ہے اس کے پاؤں الٹے ہوتے ہیں، پھر اس کے پاؤں سیدھے کیوں ہیں؟ بہت سے سوال میرے ذہن میں الجھ رہے تھے۔ اگر دوبارہ پولیس آئی تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں نے تو پولیس کو یہ کہا ہے کہ میرا یہاں پر کپاس کا بزنس ہے، جبکہ میرا تو یہاں پر کوئی کاروبار ہے ہی نہیں، اور اگر دوبارہ پولیس یہاں پر آئی تو کہیں میں کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤں۔ انہی سوچوں میں گم جلیس اٹھا تو اس کو احساس ہی نہ ہوا کہ اب دوپہر ہو چکی تھی۔ تبھی رفیق آیا اور رفیق نے یہ کہا کہ صاحب آپ کے لیے کھانا لگا دوں؟ مجھے پتا تھا سیپ ابھی تک واپس نہیں آئے گی۔ میں نے اسے کہا ہاں لگا دو۔ جیسے میں کھانا کھانے بیٹھا تو میں نے رفیق سے پوچھا چچا کریم بخش کہاں پر ہے؟ جس پر رفیق کا یہ کہنا تھا بابا کریم بخش اپنے کوارٹر میں ہی ہیں۔ تبھی اس نے یہ کہا کہ صاحب آپ کو پتہ ہے قذافی صاحب کے بیٹے کا قتل ہو گیا ہے؟ ہاں میں نے سنا ہے صاحب، بہت زیادہ بھیانک قتل ہوا ہے، میں تو اس کو دیکھ کر بھی آیا ہوں۔ ایسا لگ رہا ہے اس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ نہیں ہے۔ بابا کریم تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہو نہ ہو یہ کسی بدرو کا کام ہے۔ جیسے میں نے سنا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے دل میں ایک خیال آ رہا تھا کہ میں ایک بدرو کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ تبھی میں نے رفیق سے کہا دیکھو مجھے پریشان مت کرو، جاؤ یہاں سے۔ تبھی اس نے کہا جی صاحب معافی چاہتا ہوں، ایک اور بات کہنی تھی آپ سے۔ ہاں بولو کیا بات ہے؟ بابا کریم بخش آپ سے ملنا چاہتے ہیں، کوئی بہت ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کہیں تو ان کو بلا لو۔ نہیں ان کو زحمت دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں کھانا کھا کر خود ان کے کوارٹر میں آ جاؤں گا۔ ابھی میں کھانا کھا کر وہیں پر بیٹھا ہوا تھا اور ان باتوں کو ہی سوچ رہا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ واپس آ گئی۔ وہ بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی اور بہت زیادہ خوبصورت لباس میں ملبوس تھی۔ میرے سامنے آئی اور کہنے لگی کھا چکے ہو کھانا؟ میں نے اسے یہ کہا کہ ہاں۔ تمہیں فرصت مل گئی واپس آنے کی؟ ہاں جلیس، اب تمہیں کیا بتاؤں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جہاں پر جانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے تو کوئی بات نہیں کی۔ تم خاصے پریشان لگ رہے ہو۔ نہیں میں نے کیوں پریشان ہونا ہے؟ تمہیں پتہ ہے سامنے والے گھر میں ایک عجیب حادثہ ہوا ہے۔ کون سا حادثہ؟ ہاں تمہیں کیسے پتہ ہوگا، تم کون سا گھر پر تھی؟ سامنے والے جو قذافی صاحب ہیں ان کے بیٹے کا ایک بہت زیادہ عجیب و غریب طرح سے پرسرار قتل ہوا ہے۔ اب میں اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ بولی کیا مطلب، کیسے پرسرار قتل ہوا ہے؟ اس کو بھی بالکل اسی طرح سے جس طرح سے پرانی حویلی میں طاہر علی کی حویلی میں اکرم میاں اور ان کی بیگم کو کسی نے قتل کیا تھا، ان کا خون چوس لیا تھا، ویسے ہی قذافی صاحب کے بیٹے علی قذافی کا بھی قتل ہوا ہے۔ دیکھو جلیس میری بات سنو، اس منحوس پرانی حویلی کا میرے سامنے نام بھی مت لیا کرو، ہم اس سے بہت دور آ چکے ہیں۔ تم ہر وقت گھر میں رہتے ہو اس لیے عجیب و غریب باتیں سوچتے رہتے ہو۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہاں پر پولیس بھی آئی تھی۔ کیا مطلب، پولیس یہاں پر کیوں آئی تھی؟ عجیب باتیں کرتی ہو سیپ۔ اب ایک قتل ہوا ہے تو اس کی تفتیش کے لیے پولیس اپنا کام تو کرے گی نا، لیکن پولیس کا یہاں کیا کام تھا؟ پولیس یہاں پر پوچھ گچھ کے لیے آئی تھی۔ اگر تم چاہو تو میں اس سلسلے میں کچھ کروں، دوبارہ پولیس نہیں آئے گی۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے انہیں اعتماد دلا کر بھیج دیا ہے۔ ہاں پھر ٹھیک ہے۔ تبھی اس نے کہا میں بہت تھکی ہوئی ہوں، تھوڑی دیر میں فریش ہو کر آتی ہوں، مجھے پھر کہیں جانا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی اور تھوڑی دیر کے بعد میں وہیں پر بیٹھا ان باتوں کو سوچتا رہا، اور میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں نے رفیق سے یہ نہیں کہہ دیا کہ تم بابا کریم کو یہاں پر بھیج دو، ورنہ خواہ مخواہ مصیبت آ جاتی اور کہیں یہ کوئی بات نہ سن لیتی۔ پتہ نہیں وہ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے تھے۔
میں وہاں سے اٹھا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ تبھی وہ دوبارہ سے تیار ہو کر آئی۔ اس کے چہرے میں ایک عجیب سی چمک تھی، آنکھیں بھی چمک رہی تھیں۔ تبھی اس نے ایک دم سے کہا، مجھے جانا ہوگا، میں پھر آ جاؤں گی، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی۔ ہاں، میں نے پہلے تمہیں کبھی روکا ہے؟ جاؤ، جا سکتی ہو تم بھی باہر جایا کرو، تمہارے پاس بے شمار دولت ہے، آخر کیوں نہیں جاتے؟ گھر بھی تو کسی نے رہنا ہوتا ہے نا، گھر کا بھی تو خیال کسی نے رکھنا ہے نا۔ اچھا، گھر والے ہو گئے ہو، گھر کا خیال رکھتے ہو؟ ہاں بالکل، تو میں نے اتنے زیادہ ملازم کس لیے رکھے ہیں؟ وہ گھر کا خیال رکھ لیں گے، تم گھر کی ٹینشن مت لیا کرو، اپنے آپ کو اس طرح سے برباد مت کرو، باہر نکلا کرو، اچھی اچھی سوسائٹی میں بیٹھا کرو، اتنی دولت ہے تمہارے پاس، تم نے کون سا نوکری کرنی ہے اور تمہیں کیا ضرورت ہے کسی سے فائدہ اٹھانے کی؟ اپنی زندگی کو انجوائے کرو۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، کچھ نہ کچھ کر ہی لوں گا۔ اس نے اتنی بات کہی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ جا چکی ہے۔ جیسے ہی میں اٹھا، شام ہو چکی تھی۔ پہلے میں نے اس بات کا اطمینان کیا کہ سیپ وہاں سے جا چکی ہے۔ جب سیپ گئی تو میں چچا کریم کے کوارٹر میں گیا۔ چچا کریم نے جب مجھے دیکھا تو اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، صاحب معافی چاہتا ہوں کہ آپ کو زحمت دی، آپ ہمارے کوارٹر میں آئے۔ نہیں نہیں بابا کریم، ایسے مت کہیے، آپ بے شک یہاں پر کام کرتے ہیں لیکن عمر میں میرے سے بڑے ہیں، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، میرا یہاں پر آنا کوئی بڑا یا چھوٹا کام نہیں ہے۔ آپ کہیے کیا بات تھی؟ تبھی وہاں پر رکھی ایک کرسی پر میں بیٹھ گیا اور بابا کریم میرے سامنے بیٹھ گئے اور کہنے لگے، صاحب آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، پہلے اپنا جوتا اتار کر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اگر میری کوئی بات بری لگے تو جتنے مرضی جوتے میرے سر میں مار لیجیے گا، لیکن میں مجبور ہوں، میں چاہ کر بھی خود کو روک نہیں سکتا، آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی بولیے، میں سن رہا ہوں، کیا بات ہے؟ دیکھیے، بیگم صاحبہ روز گھر سے باہر جاتی ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ کہاں جاتی ہیں؟ کیا مطلب ہے بابا کریم، آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیے صاحب، چھوٹا منہ بڑی بات، مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن آپ کو کچھ تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ وہ کہاں جاتی ہیں۔ دیکھیے، مجھ سے گھما پھرا کر بات مت کیجیے صاحب، ڈرتا ہوں، اگر کوئی بات آپ کو بری لگی تو کہیں آپ غصہ نہ ہو جائیں، اگر ایسی بات ہے تو یا تو بات کر دیجیے یا مجھے اجازت دیجیے۔ اچھا صاحب، میں بتاتا ہوں۔ دیکھیے، ہمارے ایک پیر صاحب تھے، میں ان کے پاس جایا کرتا تھا، تھوڑا بہت چلا کشی کا شوق تھا مجھے، انہوں نے کچھ عملیات مجھے بتائے تھے، لیکن اب وہ پردہ فرما گئے ہیں، میں نے پوری طرح تو چلے نہیں کیے لیکن کچھ نہ کچھ محسوس کر سکتا ہوں۔ صاحب مجھے غلط مت سمجھیے گا، بیگم صاحبہ یا تو کالے علم کے اثر میں ہے یا ان سے کالے علم کے اثر کے ذریعے کوئی کام لے رہا ہے، یا پھر وہ خود ہی کالے علم کو جانتی ہیں۔ کیا مطلب ہے ان باتوں کا؟ جو کچھ اس گھر میں ہو رہا ہے صاحب، وہ بہت پرسرار ہے، مجھے ایسا لگتا ہے آپ بھی خطرے میں ہیں، آپ نہیں جانتے بیگم صاحبہ کے پاس کچھ پرسرار اثرات ہیں جن کا وہ استعمال کریے۔ اس گھر میں مجھے بہت سے پرسرار اثرات محسوس ہوئے ہیں، تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں چاہتا ہوں میں آپ کو یہاں سے لے کر ایک مزار شریف پر جاؤں، جب آپ وہاں پر جائیں گے تو آپ کو ساری حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ وہ مزار شریف کہاں ہے؟ بہت زیادہ دور بھی نہیں اور بہت زیادہ پاس بھی نہیں، اس شہر کے مشرق کے آخر میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو کب چلیں گے؟ ہم شام 5 بجے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تبھی چچا کریم نے کہا، میں نے چچا کریم سے یہ کہا کہ آج نہیں، کل شام 5 بجے چلیں گے۔ تبھی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے ان سے اجازت لی اور واپس آ گیا۔ سیپ ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا، نہ جانے کتنے بوجھ میرے سر پر سوار تھے۔ آخر یہ عورت اتنی پرسرار کیوں ہے؟ یہ کہاں جاتی ہے؟ میں چاہ کر بھی پوچھ نہیں سکتا تھا، کیونکہ میں اس کے ساتھ یہاں پر اپنی مرضی سے آیا تھا اور اپنی مرضی سے اس کے ساتھ رہ بھی رہا تھا، پھر کوئی بھی سوال کرنے کا حق میں نہیں رکھتا تھا۔ آخر کس حق سے میں اس سے یہ سوال پوچھتا کہ تم کہاں پر جاتی ہو؟ عجیب و غریب کشمکش میں میری زندگی پھنس چکی تھی، میں بہت الجھن سے دو چار ہو چکا تھا۔ وہ رات بھی واپس نہیں آئی، ساری رات میں جاگتا رہا، مجھے بالکل بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ میں شروع سے آخر تک ایک ایک چیز کو سوچ رہا تھا، فیاض کی ساری باتیں، اکرم میاں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب۔ اب مجھے وہاں سے نکلے ہوئے تقریباً 6 ماہ ہو چکے تھے۔ اکرم میاں کے قتل کے بعد میرا اچانک سے غائب ہو جانا بھی میرے لیے کوئی مصیبت کھڑی کر سکتا تھا۔ پتہ نہیں میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا تھا۔ انہی سوچوں میں نہ جانے کب میری آنکھ لگی۔ جب صبح ہوئی تو میری آنکھ کھل گئی، دن کی روشنی پھوٹی تو کمروں کے اندر سورج کی کرنیں آئیں اور میں جاگ گیا، اٹھا، نہا دھو کر باہر آیا، حسب معمول ناشتہ کیا، وہ ابھی بھی نہیں آئی تھی۔ سارا دن میں اس کا انتظار کرتا رہا۔ اب میرے ذہن میں ایک عجیب و غریب سنسنی سی آ گئی تھی، میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ کہاں جاتی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سے سوال مجھے گھیرے ہوئے تھے۔ مجھے ہر حال میں اس راز کا پتہ کرنا تھا کہ آخر اس کی اصلیت کیا ہے۔ میں نے اور بابا کریم نے آج مزار پر جانا تھا۔ ابھی دوپہر کو تیاریاں کر ہی رہا تھا جانے کی کہ ایک دم سے وہ آ گئی۔ اس کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ کہاں سے آ گئی؟
تبھی ہم دونوں نے ساتھ مل کر لنچ کیا۔ وہ آج بھی ایک خوبصورت لباس میں ملبوس تھی اور بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ مجھے تیار ہوتا دیکھ کر بولی کہیں جا رہے ہو؟ ہاں جانے ہی لگا تھا۔ کہاں جا رہے تھے؟ بس گھر رہ کر بور ہو گیا تھا اور تم نے ہی کہا تھا کہ باہر چلا جایا کروں تو باہر جا ہی رہا تھا۔ اچھا تو اس کا مطلب ہے مجھے واپس چلے جانا چاہیے؟ تمہاری مرضی، جا سکتی ہو۔ اچھا ابھی نہیں، تھوڑی دیر میں جاؤں گی، آؤ میرے پاس بیٹھو، ہم باتیں کرتے ہیں۔ تبھی میں نے اسے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے آؤ بیٹھو۔ کافی دیر ہم لوگ بیٹھے رہے، ہم لوگوں نے لنچ اکٹھا کیا یہاں تک کہ شام کے 4 بج گئے۔ اب میری کوشش یہ تھی کہ کسی طرح سے بابا کریم مجھے اس کے ساتھ دیکھ لیں اور کہیں ان کو خود ہی سمجھ آ جائے کہ ہم ابھی نہیں جا سکتے۔ وہ سارا دن میرے ساتھ رہی، بہت سی باتیں ہوئیں، وہ بہت سی باتیں مجھ سے کر رہی تھی، لیکن اس کی باتوں میں مجھے کچھ بھی عجیب نظر نہیں آیا، بلکہ میں تو اس پرسرار ترین لمحے میں تھا کہ مجھے کسی طرح سے پتہ چل جائے کہ آخر وہ کیا کرتی ہے۔ تبھی وہ اپنے کمرے میں اٹھ کر گئی اور نہ چاہتے ہوئے میں اس کے پیچھے گیا کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر وہ کرتی کیا ہے۔ تبھی اس نے جلدی سے اپنی الماری کھولی اور اس میں سے وہی بوسیدہ کتاب نکالی۔ اب میں کمرے کے دروازے میں کھڑا ہو کر دیکھ رہا تھا، وہ بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی بے چینی کے ساتھ کتاب کے سارے ورق پلٹا رہی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید اسے شک پڑ گیا ہے کہ میں نے کتاب دیکھی ہے۔ جیسے وہ کتاب لے کر دروازے کی طرف پلٹی، میں برق رفتاری سے واپس جا کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ تبھی وہ سیدھی کچن کی طرف روانہ ہو گئی، جبکہ ہم لوگ کھانا کھا چکے تھے، کچن میں جانے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس نے کچن کا دروازہ بند کر لیا۔ تبھی میں فوراً سے کچن کی کھڑکی پر گیا اور وہ کھڑکی بھی بند تھی، لیکن اس کے اندر اتنی سپیس تھی کہ اندر سے دیکھا جا سکتا تھا۔ تبھی اس نے کچن کی لائٹ بند کی اور ایک دم سے چولہے پر آگ لگائی اور اس کے اوپر کتاب کا ایک ایک پنہ رکھ کر جلا دیا۔ میں اب فوراً سے واپس آ گیا۔ آخر وہ اس کتاب کو کیوں جلانا چاہ رہی تھی؟ آخر اس کتاب میں ایسا کیا تھا جس کو وہ چھپا رہی تھی؟ یا شاید وہ جان چکی تھی کہ میں نے اس کتاب کو پڑھا ہے۔ اب ہر حال میں مجھے اپنے آپ کو مطمئن کرنا تھا کہ میرے چہرے سے اسے کوئی شک نہ پڑ جائے۔ میں دوبارہ آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ تقریباً 10-15 منٹ کے بعد کتاب کو جلا کر وہ باہر آئی اور مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھنے لگی۔ اوہ ہو، تم ابھی بھی یہیں پر بیٹھے ہوئے ہو؟ ہاں بھلا میں کہاں جاؤں گا، ایک بک پڑھ رہا تھا۔ اچھی بات ہے، کوئی کام تو تم نے شروع کیا، ورنہ تمہیں یوں ہی بیٹھے بیٹھے زنگ لگ جانا تھا۔ وہ شرارتی انداز میں ہنسی اور میں نے بھی کوئی خاص توجہ نہیں کی۔ اچھا سنو، میں ابھی آتی ہوں تیار ہو کر۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ اپنے کمرے میں گئی اور میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ تبھی شام کے 6 بج چکے تھے۔ پھر وہ باہر نکلی، حد سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ یہ لباس جو اس نے پہنا تھا، مجھے یقین تھا اس میں وہ گھر سے باہر جائے گی۔ تبھی اس نے کہا آؤ چلیے مل کر چائے پیتے ہیں۔ تبھی مجھے اپنے ساتھ لیے۔ میں نے اسے یہ کہا کہ ٹھیک ہے آؤ لان میں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ بابا کریم ایک دفعہ اس کو میرے ساتھ دیکھ لیں۔ جیسے ہی ہم لوگ لان میں بیٹھے، ہم لوگوں نے چائے طلب کی، اس نے چائے پی۔ شام کے 7 بج چکے تھے۔ تبھی وہ کہنے لگی ٹھیک ہے جلیس، مجھے کہیں جانا ہے، میں بھی آتی ہوں۔ میں نے اسے کہا ٹھیک ہے جا سکتی ہو، میں نے کون سا تمہیں روک لینا ہے یا پوچھ لینا ہے؟ کیا تمہیں میرا جانا برا لگتا ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ اچھا بھی نہیں لگتا تو تم کون سا رک جاؤ گی؟ دیکھو جلیس، یہ کہیں پر جانا میری مجبوری ہے، اگر میں نہ چاہوں تو مصیبت بن سکتی ہے۔ تمہارے لیے بے پناہ دولت چھوڑی ہے، آخر تم کیوں استعمال نہیں کرتے؟ کوئی مشغلہ اپنا لو، اپنی زندگی کو انجوائے کرو۔ اب تم کوئی نوکری پیشہ انسان تو ہو نہیں جو گن گن کر پیسے لگاؤ گے، جتنا دل چاہے اتنا خرچ کرو۔ ٹھیک کہہ رہی ہو سیف، سب ٹھیک کہہ رہی ہو، میں سب کچھ سمجھ رہا ہوں، میں دیکھوں گا مجھے کیا کرنا ہے۔ تو ٹھیک ہے ملتے ہیں پھر، اس نے اتنا کہا اور کمرے سے ہو کر باہر چلی گئی۔ میں نے اسے کہا کہ گاڑی لے جاؤ۔ تبھی وہ بولی میری فکر نہ کرو، گاڑی تم لے جانا، میں چلی جاؤں گی۔ وہ پیدل کوٹھی سے باہر نکل گئی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کہیں ایسے کام پر جا رہی ہے جو مجھے بتانا نہیں چاہتی۔ تبھی میں فوراً سے اٹھا اور میں بابا کریم کے پاس آیا۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ وہ آ گئی تھی جس کی وجہ سے میں آپ کے پاس نہیں آ سکا۔ بابا کریم بولے جی میں نے دیکھ لیا تھا۔ پھر میں نے بابا کریم سے کہا کہ اب ہم کیا کریں؟ بابا کریم نے یہ کہا کہ ہمیں ابھی نکلنا ہوگا صاحب، یہ بہت ضروری ہے۔ تبھی ہم دونوں وہاں سے نکلے اور مزار کی طرف آ گئے۔ مزار کافی دور تھا، مشرق کے بالکل آخر میں۔ وہاں پر پہنچے تو ابھی بھی وہاں پر کچھ زائرین موجود تھے، لیکن بہت کم، اکا دکا لوگ تھے۔ میں نے بابا کریم سے یہ کہا کہ کیا ہمیں دربار میں جانا ہے؟ تبھی وہ بولے نہیں صاحب، ہمیں نیچے چشمے پر جانا ہے۔ کیا مطلب؟ صاحب اس چشمے کا پانی پی کر آپ کو پتہ چل جائے گا، ساری حقیقت کھل جائے گی۔ اگر آپ کو چشمے کا پانی نمکین اور کڑوا لگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک کالے سحر کے سائے میں ہیں، اور اگر آپ کو چشمے کا پانی بالکل نارمل لگا تو سمجھ لیجیے گا کہ آپ کو کوئی خطرہ نہیں، آپ جادو سے پاک ہیں۔ یہاں پر بڑے بڑے لوگ آتے ہیں جادو کی پرکھ کرنے کے لیے۔ تو چلیں ٹھیک ہے۔ ہلکا ہلکا اندھیرا چھایا ہوا تھا کیونکہ مغرب ہو چکی تھی۔
مغرب نہیں بلکہ عشاء ہو چکی تھی۔ جب ہم وہاں سے نیچے اترے تو ابھی ہم سیڑھیوں سے اترے ہی تھے، 2 کالے رنگ کے لباس میں ملبوس 2 شخص آئے۔ غالباً وہاں کے فقیر تھے یا شاید مجاور ہوں۔ انہوں نے آ کر مجھے گھونسے اور لاتیں مارنا شروع کر دی۔ ان لوگوں نے میری اتنی پٹائی کی لیکن وہ کچھ بتا نہیں رہے تھے، بس مجھے بے دردی سے مارے جا رہے تھے۔ بابا کریم ایک بزرگ آدمی تھے، وہ بار بار چیخ چلا رہے تھے، انہیں مت ماریے، یہ کوئی چور نہیں ہے، نہ ہی چوری کرنے آئے ہیں، ہم تو چشمے کا پانی پینے آئے ہیں، ان کی مدد کیجیے، ان کی رہنمائی کیجیے۔ تبھی وہ بولے، ہم کیوں کریں اس کی رہنمائی؟ اسے خود نہیں پتہ حلال اور حرام کا؟ حرام کھا کر اپنا ناپاک وجود لے کر یہاں پر آ گیا ہے۔ میں زمین پر گرا ان کے چہرے دیکھ رہا تھا۔ تجھے عقل نہیں کہ تو کیا کر رہا ہے؟ تبھی بابا کریم نے کہا، آپ ان کی رہنمائی کیجیے، اس کو سارا عقل ہے، اس کو پہلے دن سے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ جس کے ساتھ یہ رہ رہا ہے وہ تیری کیا لگتی ہے؟ کیا تیری بیوی ہے؟ کیا تیرے نکاح میں ہے؟ تو مسلمان ہے، مسلمان ہو کر تو ایک ایسی ناپاک گندی کے ساتھ رہ رہا ہے۔ تبھی میں نے پوچھا، کون گندی؟ وہ بولے، جس کے ساتھ تو رہ رہا ہے وہ تیرے نکاح میں نہیں ہے، تجھے حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے، تو اپنا ناپاک وجود لے کر حرام کی کمائی کھا کر یہاں پر آیا ہے، تو خود کماتا ہے جو کچھ تو کھا رہا ہے۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بابا کریم مسلسل ان کو یہ کہتے ان کی رہنمائی کیجیے، لیکن انہوں نے مجھے خوب مارا، میری خوب دھلائی کی، میرے جسم کا ایک ایک جوڑ ہلا کر رکھ دیا۔ بس مجھے ڈر یہ تھا کہیں میرا چہرہ نہ سوج جائے، میں سی کو کیا کہوں گا۔ تبھی دوسری طرف سے سفید لباس میں ملبوس ایک باریش شخص سامنے آئے، جن کا چہرہ بہت نورانی تھا۔ وہ بولے، رک جاؤ، اسے مت مارو۔ کسی بھی انسان کو گناہ اور ثواب پہنچانے والے تم کون ہوتے ہو؟ اگر کسی کو اس کے گناہ کی سزا دینی ہے تو پہلے اس کو بتاؤ کہ اس کا گناہ کیا ہے۔ وہ نہیں جانتا، یہ سب جانتا ہے، پڑھا لکھا عقل مند ہے، دنیا دار ہے، دین دار ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ یہ جس کے ساتھ رہ رہا ہے اس کو بھی پتہ ہے نکاح کے بنا رہ رہا ہے، اس کو نہیں پتہ کہ یہ کس کے چنگل میں پھنس چکا ہے، اور جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا خمیازہ بھی یہ خود ہی بھگتے گا۔ تبھی وہ بولے، نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں پہلے اس کو بتانا چاہیے، اس کے سامنے راستہ رکھنا چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ بعض اوقات انسان کے ذہن پر ایک پٹی بن جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ کچھ دیکھ نہیں سکتا۔ اٹھو بیٹا، میرے ساتھ آؤ۔ تبھی ان بزرگ نے شفقت کا ہاتھ میری طرف بڑھایا اور مجھے اٹھا کر کھڑا کیا اور برگد کے ایک پیڑ کے نیچے لے کر آئے اور وہاں پر بٹھا دیا اور پاس بیٹھ کے اور کہنے لگے، بیٹا تم ایک بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو چکے ہو۔ میں نے کہا، بابا جی میری رہنمائی کیجیے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تم جانتے ہو تم جس کے ساتھ رہ رہے ہو وہ کون ہے؟ جی نہیں، میں نہیں جانتا۔ وہ ایک ناپاک بدروح ہے، ایک سحر ہے، ایک ڈائن ہے، ایک چڑیل ہے۔ تمہیں تمہارے دوست نے بتا دیا تھا اکرم میاں کے پیچھے وہ کہاں سے چمٹی تھی۔ پہلے وہ اکرم میاں کے پیچھے چمٹی۔ اکرم میاں جب وہاں سے بھاگ نکلے تو ان کو ڈھونڈتی ہوئی وہ ریلوے اسٹیشن پر آئی، وہاں اس سے تم مل گئے۔ اس نے پہلی نظر میں ہی تمہیں بھانپ لیا تھا۔ تم جیسے 1000 لڑکے چاہے تو وہ پھنسا سکتی ہے، لیکن تمہاری اس کے لیے کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ وہ تم سے کوئی اہم کام لینا چاہتی ہے، اس لیے تمہیں اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، اس نے بے پناہ دولت دی ہے۔ تم نے اس سے نکاح نہیں کیا، تمہیں پتہ ہے تم بغیر نکاح کے اس کے ساتھ رہ رہے ہو، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ میں کیا کروں؟ میری رہنمائی کیجیے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اگر میں یہاں سے بھاگنا چاہوں تو میں کیا کروں؟ نہیں، بھاگنے کی کوشش مت کرنا، بھاگنے کی کوشش کرو گے تو مارے جاؤ گے۔ وہ تمہارا پیچھا کبھی بھی نہیں چھوڑے گی۔ وہ ایک پچھل پیری بدروح ڈائن ہے جس نے خوبصورت روپ لے کر تمہیں پھنسایا ہوا ہے۔ تمہیں عقل مندی سے چلنا ہوگا۔ تو میں کیا کروں؟ میری رہنمائی کیجیے۔ یہ 4 کیل لو، ان 4 کیلوں کو گھر کے چاروں کونوں میں ٹھوکنا ہوگا اور یہ جل لو۔ ایک ڈبہ نکال کر انہوں نے بابا کریم کو دیا اور کہا، اس کی ایک لکیر بڑے احتیاط کے ساتھ گیٹ کی بیرونی لائن پر، جہاں سے گیٹ سے باہر نکلتے ہیں اس جگہ پر اس کو بچھا دینا ایک لائن میں۔ اور جلیس تم بات سنو، تم نے یہ 4 کیل ابھی جا کر گاڑنے ہیں اور اس کے بعد تم تماشا دیکھنا۔ پھر اگر دوبارہ آپ سے ملنا ہو ضرور ملوں گا، ضرورت آنے پر ضرور ملوں گا۔ ابھی جتنا کہا ہے اتنا ہی کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیا میں اس جال سے بچ سکوں گا؟ میں پوری کوشش کروں گا، آگے تمہاری قسمت، اب تم جا سکتے ہو، اور دیکھو اس کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ جی میں پوری کوشش کروں گا۔ جیسے ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے میں تھر تھر کانپ رہا تھا، میرا دل دھڑک رہا تھا کہ میں ایک چڑیل بدروح کے ساتھ رہ رہا ہوں جس کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ تبھی میں سوچتا تھا کہ اس کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی ہے اور آخر وہ کہاں پر جاتی ہے،
تین تین دن گھر سے غائب رہتی ہے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ تبھی میں نے بابا کریم سے یہ کہا کہ میرا دل بہت ڈر رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا اگر اسے پتہ چل گیا تو۔ بابا کریم نے مجھے یہ کہا کہ صاحب میں نے آپ کو روشن راستہ دکھا دیا ہے، اب آپ کو ہمت کرنی پڑے گی، آپ یہاں تک بھی تو آ گئے ہیں نا، اب ہمت سے کام لیں، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اگر اس کو پتہ چل گیا ہمارے پاس کیل ہیں تو آپ ایسا کریے گا، کیل مجھے دے دیں، پہلے آپ گھر میں داخل ہو جائیے گا اور جا کر جائزہ لیجیے گا، اگر وہ نہ آئی ہوئی تو اس کے بعد میں اندر آؤں گا اور کیل اور ہتھوڑا آپ کو دے دوں گا، آپ ان کو گاڑ دیجیے گا، اور جل کی جو لکیر بچھانی ہے وہ میں خود بچھا لوں گا۔ ٹھیک ہے، ہم ایسا ہی کریں گے۔ جیسے ہم لوگ گھر پہنچے، میں گاڑی سے اتر کے فوراً گھر کے اندر آیا، میں نے پورے گھر کا جائزہ لیا، ابھی وہ واپس نہیں آئی تھی۔ اب میں انتظار کر رہا تھا کہ جلدی سے بابا کریم واپس آ جائیں۔ بابا کریم اندر آئے، انہوں نے مجھے فوراً سے 4 کیل دیے اور ہتھوڑا دیا۔ میں نے رفیق اور بابا کریم کی مدد سے چاروں کیل ٹھوک دیے۔ جیسے ہی وہ گھر میں واپس آئی، اس کے بعد رفیق نے چوکیدار کو باتوں میں لگایا اور بابا کریم نے جل کی ایک لکیر گیٹ کی بیرونی حصے پر بچھا دی۔ وہ مطمئن ہو کر واپس آ گئی۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ تبھی وہ آئی، کپڑے بدل کر میری طرف آئی اور کہنے لگی جاگ رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں جاگ رہا ہوں۔ میں بہت زیادہ ڈر رہا تھا کہیں اس کو پتہ نہ چل جائے کہ میں نے کوئی حرکت کی ہے۔ وہ بولی اچھا کیا کیا آج سارا دن، کہاں گئے تھے؟ سارا دن میرے ساتھ گزارنے کے بعد شام کو کہاں گئے تھے؟ میں نے اسے کہا کہ تم جانتی ہی ہو، تمہارے جانے کے بعد میں نے کہاں جانا تھا، بس تھوڑا سا دل بہلانے کے لیے بابا کریم کے ساتھ باہر گاڑی پر گیا تھا اور پھر واپس آ گیا۔ بھئی میں نے تو تمہیں کہا ہے بڑے بڑے شاپنگ مالز میں جایا کرو اور دل کھول کر شاپنگ کیا کرو، پتہ نہیں تم زندگی کا مزہ کیوں نہیں لینا چاہتے؟ اگر اتنی دولت کسی عام انسان کو دے دی جاتی تو شاید وہ پاگل ہی ہو جاتا۔ ٹھیک کہتی ہو سی، لیکن میں پاگل ہونے والا انسان نہیں ہوں، مجھے تو صرف محبت چاہیے تھی، تمہاری محبت۔ اچھا تو کیا میں تم سے محبت نہیں کرتی؟ میں نے یہ تو نہیں کہا، میں نے تو بس ویسے بات کی ہے۔ اگر تم دولت کی بات کرتی ہو تو میں نے کبھی دولت کی ہوس نہیں رکھی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ یہاں پر آ کر بہت آرام طلب ہو گیا ہوں، یا یہ سمجھ لو کہ نکما اور نکارا ہو چکا ہوں، تو باہر نکلو نا، کوئی کام کاج کیا کرو۔ اب سوچ رہا ہوں کچھ ایسا ہی کروں گا۔ بہت اچھی بات ہے، چلو ٹھیک ہے اب سوتے ہیں، صبح ملتے ہیں۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ اس کو ابھی تک پتہ کیوں نہیں چلا۔ اب میں بہت زیادہ ڈر رہا تھا، بات کچھ گڑبڑ ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں۔ تبھی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ دوبارہ واپس جانے کی کوشش کرے گی، پتہ نہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے گھر واپس کیوں آئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں لیٹ گیا، تبھی ایک دم سے اس کے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ جب میں نے گھڑی پر ٹائم دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں نے دیکھا وہ اسی سیاہ لباس میں تھی، اسی روپ میں تھی جس روپ میں ریلوے اسٹیشن پر آئی تھی۔ جیسے ہی وہ صدر دروازے کی طرف بڑھی، میں اس کے پیچھے چلا گیا۔ میں باہر کا نظارہ دیکھنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی وہ گیٹ کی طرف گئی، ایک تیز سی روشنی کا شعلہ ابھرا، ایسے لگ رہا تھا جیسے آسمانی بجلی چمکی ہے۔ وہ ڈر کے پیچھے ہٹی اور حیرت سے دیکھنے لگی یہ کیا ماجرا ہے۔ تبھی دوسری دفعہ گیٹ کی طرف بڑھی تو ایک اور زوردار جھٹکا لگا اور ایک شعلہ ابھرا۔ وہ پھر پیچھے ہٹی اور چلانے لگی چوکیدار کہاں مر گئے ہو، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ جیسے چوکیدار آیا، چوکیدار نے کہا جی مالکن کیا ہوا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ جیسے وہ آگے بڑھی تو گیٹ کے پاس آگ کے شعلے دہکنے لگے۔ چوکیدار ڈر کے مارے وہیں گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ تبھی وہ چوکیدار کی طرف بڑھی اور چوکیدار کو اٹھا کر دیکھنے لگی، وہ بے ہوش تھا۔ تبھی چوکیدار سے کہنے لگی نکما بزدل مرد، اور اس کو وہیں پر پھینک دیا اور چیخنے لگی کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر میں ڈر گیا تھا، سارے نوکر جاگ گئے۔ تبھی وہ تیزی سے بھاگی کہ دیوار سے باہر نکل سکے۔ جیسے اس نے دیوار پر ہاتھ رکھا، وہاں بھی آگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ اب وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی، اس کی یہ حالت دیکھنے لائق تھی، وہ بے چینی اور اضطراب کا شکار تھی۔ تبھی دیکھتے دیکھتے وہ زمین پر بیٹھ گئی، اور جو اگلا منظر میں نے دیکھا وہ میرے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی تھا، شاید وہ میری جان ہی نکال دیتا۔ اس نے اپنے دونوں بازو اپنے سر پر رکھے اور ایک دم سے اس کا جسم تھر تھر کانپنے لگ گیا۔ تبھی میں نے دیکھا اس کی جگہ پر ایک بہت زیادہ بھیانک کالے رنگ کی بلی بیٹھی تھی۔ اس بلی کا سائز کتے جتنا تھا، اتنی بڑی بلی میں نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ اس کا بہت زیادہ ڈراؤنا چہرہ تھا، پیلے رنگ کی آنکھیں چمک رہی تھیں، تیزی کے ساتھ پھلانگتی ہوئی جیسے ہی دیوار سے باہر نکلنے لگی، آگ کے شعلوں نے اس کو اپنی لپیٹ میں لیا اور وہ گھراتی ہوئی چیختی ہوئی دور جا کر کلا بازیاں کھا کر گری۔
یہ منظر اتنا ہولناک تھا کہ اگر کوئی عام انسان دیکھتا تو شاید اس کا دل پھٹ جاتا۔ میں ذہنی طور پر تیار تھا یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے۔ تبھی ایک دم سے سارے نوکر بھی جاگ گئے، وہ سارے یہ معاشرہ دیکھ رہے تھے۔ شاید یہ آواز دوسری کوٹھیوں تک نہیں جا رہی تھی۔ ہمارے گھر میں، پورے گھر میں، پوری کوٹھی میں بلی کی غراہٹ اور چیخوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ پاگلوں کی طرح دیواروں میں ٹکرے مار رہی تھی۔ جس دیوار کی طرف بڑھتی تھی آگ کے شعلے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے تھے۔ آدھا پونا گھنٹہ وہ ٹکرے مارتی رہی کہ وہاں سے باہر نکل سکے، لیکن وہ نہیں جا سکی۔ تبھی ایک دم دوبارہ سے اسی جگہ زمین پر بیٹھی اور ایک دم سے پلک جھپکتے عورت کے روپ میں آ گئی۔ جیسے ہی تھکی تھکی حالت میں اٹھی اس نے صدر دروازے کی طرف رخ کیا۔ میں فوراً سے اپنی سانس روکتا ہوا واپس بھاگا اور اپنے کمرے میں آ گیا اور کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ مجھے بہت ڈر تھا کہیں میرے کمرے میں نہ آ جائے۔ پتہ نہیں اب اس کا اگلا رد عمل کیا ہوگا، وہ کیسے، کہیں وہ یہ نہ سمجھ دے کہ اس ساری کام میں میرا ہاتھ ہے۔ پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کس طرح سے ریئیکٹ کرے گی، کہیں میری جانیں دشمن نہ بن جائے، کہیں میرا بھی خون نہ پی جائے۔ 100 سوال میرے دل میں تھے، لیکن وہ میرے کمرے کی طرف نہیں آئی۔ 10-15 منٹ گزرے، آدھا گھنٹہ گزرا، یہاں تک کہ 1 گھنٹہ گزر گیا۔ میرے کمرے پر کوئی دستک نہیں ہوئی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ میری آنکھ کھلی تو 10 بج رہے تھے۔ میں فوراً سے اٹھا، میں نے کمرے کا دروازہ کھول دیا اور باتھ روم میں نہانے کے لیے چلا گیا۔ میرے کان بدستور باہر ہی تھے کہ مجھے کوئی آہٹ سنائی دے سکے۔ جیسے میں باتھ روم سے نہا کر باہر نکلا وہ میرے کمرے کے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، بے حد حسین لگ رہی تھی۔ شاید اتنی حسین وہ زندگی میں نہیں لگی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اگر میری جگہ پر کوئی اور انسان ہوتا اور اس کو پہلی دفعہ دیکھتا تو اس کا دیوانہ ہو جاتا، لیکن رات والا منظر دیکھنے کے بعد کوئی یہاں پر ایک پل بھی نہ ٹھہر سکتا۔ بڑے تھکے انداز میں بولی، جاؤ چائے کا کہہ کر آؤ، میں بہت تھکی ہوئی ہوں۔ میں تو سمجھ گیا تھا کہ اس کے اوپر کون سی تکان طاری ہے، ساری رات کی جد و جہد کے بعد اس کا یہ حال ہوا تھا۔ تبھی میں وہاں سے فوراً موقع پا کر باہر نکلا۔ دل چاہ رہا تھا وہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن نہیں بھاگ سکتا تھا۔ نوکر کو چائے لانے کا کہا۔ جیسے اس نے چائے لا کر رکھی، چائے بہت گرم تھی۔ آج سے پہلے میں نے اس کو اتنی گرم چائے پیتے نہیں دیکھا۔ اس نے بہت اطمینان کے ساتھ وہ گرم چائے پینا شروع کر دی۔ وہ بہت تھکی ہوئی تھی، پھر کہنے لگی، جلیس ایک بات بتاؤ۔ میں نے کہا، ہاں پوچھو۔ کیا تمہیں اب میرے میں بالکل بھی دلکشی محسوس نہیں ہوتی؟ نہیں، ایسی بات کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو پھر تم میرے قریب کیوں نہیں آتے؟ میرے سے پیار کا اظہار کیوں نہیں کرتے؟ کرتا تو ہوں، اور یہ جو دوری ہے اس کی وجہ تم جانتی ہو۔ شکایت کر رہے ہو؟ شکایت نہیں کر رہا، ویسے بتا رہا ہوں۔ تو میرے ساتھ رہتی ہی کب ہو؟ میں تو ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہوتی ہوں۔ دیکھو جھوٹ مت بولو، تم بھی جانتی ہو کہ تم میرے ساتھ کتنا رہتی ہو۔ اچھا چلو آج کہیں باہر چلتے ہیں۔ میں سمجھ گیا تھا وہ میرے ذریعے گھر سے باہر نکلنا چاہتی ہے۔ میرے پاس کوئی اور حل بھی نہیں تھا۔ انکار کرتا تو آخر کب تک یہاں پر پڑا رہتا؟ شاید باہر نکلنے کے چکر میں مجھے ہی کوئی نقصان پہنچا دیتی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ تبھی ہم لوگوں نے ناشتہ کیا، ہم لوگ تیار ہوئے۔ میں نے اسے یہ کہا، کہاں جائیں گے؟ اس نے کہا، چلو باہر چلتے ہیں، لانگ ڈرائیو پر چلتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے، گاڑی سے باہر نکلے، کچھ بھی نہیں ہوا، وہ بالکل نارمل تھی۔ باہر نکلتے ساتھ اس کا چہرہ کھل گیا۔ وہ صرف اس حویلی سے باہر نکلنا چاہتی تھی، اس گھر سے باہر نکلنا چاہتی تھی۔ تبھی میں نے اسے یہ کہا کہ چلو ساحل سمندر چلتے ہیں۔ کہنے لگی، ہاں ٹھیک ہے، جہاں لے چلو میں چلوں گی۔ تبھی ہم لوگ ساحل پر آ گئے، کافی دیر وہاں پر گھومتے پھرتے رہے۔ ہم لوگ چلتے چلتے بہت دور آ گئے، وہاں پر خوفناک پہاڑیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں نے اسے کہا کہ بس میں تھک گیا ہوں۔ تبھی وہ کہنے لگی، مرد ہو کر تھک گئے ہو؟ مجھے دیکھو میں عورت ہو کر نہیں تھکی۔ تبھی میں نے اسے کہا، اچھا میں تمہاری طرح طاقتور نہیں ہوں، ہاں فارغ رہ کر بالکل ہی نکمے ہو گئے ہو۔ تبھی میں نے اسے کہا کہ مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے۔ کہنے لگی، چلو ٹھیک ہے، کسی اچھے سے ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں۔ میں نے شکر ادا کیا کہ کسی طرح سے واپس لے کر اس کو گھر جاؤں، اور اس کے بعد کل جا کر مزار شریف پر بابا جی سے پھر ملوں اور ان سے آگے کی پیشکش پوچھوں۔ تبھی ہم لوگ ایک بہت بڑے ہوٹل میں آئے، ہر کوئی اس کو دیکھ رہا تھا، وہ حسین ہی اتنی تھی۔ تبھی ہم نے وہاں پر بیٹھ کر کھانا آرڈر کیا اور کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھاتے کھاتے اس نے میرے سے پھر پوچھا، مجھ سے محبت کرتے ہو نا؟ میں نے کہا، ہاں بہت کرتا ہوں۔ پھر بھی اب تمہارے اندر وہ باتیں نہیں رہیں جو تم پہلے کرتے تھے؟ ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ ہم پھر سے ویسے ہو جائیں؟ شاید وہ یہ چاہتی تھی کہ کسی طرح سے میں محبت کا اظہار کروں اور وہ میرے سے کوئی اہم کام لے سکے۔ تبھی اس نے مجھے یہ کہا، تم جو چاہو میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تبھی میں نے اسے یہ کہا، میرا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگی، جلیس۔ میرا مذہب کیا ہے؟ وہ کہنے لگی، مسلمان۔ میں نے اسے یہ کہا، مسلمان کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہو؟ نکاح میں۔ تو پھر میں نے اسے یہ کہا کہ کیوں نہیں کرتی میرے ساتھ پھر تم نکاح؟ تبھی اس نے یہ کہا، اچھا مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو؟ کیسے خیال آ گیا یہ؟
بس دیکھ لو خیال آ گیا، اتنے عرصے سے ہم ساتھ رہ رہے ہیں، آخر ہمیں شادی تو کرنی چاہیے نا، حلال رشتہ تو تبھی ہوگا اگر ہم شادی کریں گے۔ اچھا بابا امتحان مت لو میرا، ٹھیک ہے میں تیار ہوں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے، تو کہاں لے کر جاؤ گے میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے؟ جہاں چاہو گی وہیں لے کر جاؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب محبت تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک دم سے وہ مان جائے گی۔ تبھی میں نے اسے یہ کہا کہ کرو گی مجھ سے شادی، نکاح کرو گی؟ اس کے لیے مجھے مسلمان ہونا پڑے گا۔ کیا مطلب تم مسلمان نہیں ہو؟ وہ کہنے لگی نہیں۔ میں نے پوچھا کیا مطلب تم مسلمان نہیں ہو، پھر کون ہو تم؟ تبھی اس کو احساس ہوا کہ وہ غلط بات بول گئی ہے، تبھی کہنے لگی نہیں نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں تو بس تمہیں تنگ کر رہی تھی۔ اچھا آؤ میرے ساتھ۔ تبھی میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی آؤ میں تمہیں ایک جگہ دکھاتی ہوں۔ جیسے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ہوٹل کی بیک سائڈ پر لے کر آئی، چلتے چلتے ایک دم اندھیرا ہو گیا۔ اس اندھیرے سے پار ہم لوگ نکلے تو کھنڈرات کا علاقہ شروع ہو گیا۔ یہ کھنڈر کیسے ہیں سیب؟ چلو تو صحیح جلیس، کیوں ڈر رہے ہو؟ ابھی بتاتی ہوں۔ دیکھو اگر تم کوئی مذاق کر رہی ہو تو مجھے یہ مذاق نہیں چاہیے، بتاؤ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے کہا نا جب میں تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہوں تو تم کیوں سوال پوچھ رہے ہو؟ مرد بنو مرد، میں عورت ہو کر نہیں ڈر رہی اور تم مرد ہو کر ڈر رہے ہو۔ تمہیں ایک جگہ دکھانا چاہتی ہوں، چلو میرے ساتھ۔ وہ مجھے بہت ہی بھیانک عجیب و غریب کھنڈرات کے اندر لے جا رہی تھی۔ میرا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا کہ میں کیا کروں، پتہ نہیں وہ مجھے کہاں لے کر جا رہی تھی۔ تبھی چلتے چلتے ہم ان کھنڈرات کے اندر موجود ایک عجیب سی کوٹری کے پاس آ گئے۔ اس کا چھت نہیں تھا، کچھ ٹوٹی ہوئی دیواریں تھیں، ان دیواروں کے اوپر نہایت ہی بھیانک چہرے بنے ہوئے تھے، کہیں ٹیڑھے میڑھے چہرے والا کوئی مرد ہنس رہا ہے، کہیں بدنما عورت، تو کہیں عجیب و غریب شکلیں۔ میں نے کہا سیپ یہ کیا مذاق ہے، تو مجھے کہاں پر لے کر آئی ہو؟ یہ کون سی بھیانک جگہ پر تم مجھے لے آئی ہو؟ اس اجاڑ میں مجھے لانے کا مقصد؟ تبھی وہ کہنے لگی دیکھو جلیس ابھی سب بتا دوں گی، میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہوں نا، کوئی سوال نہیں کیا تو تم اتنے سوال کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا 2 منٹ تم میرے لیے یہاں پر رک نہیں سکتے؟ بات رکنے کی نہیں ہے، ہم تو ہوٹل میں تھے نا، پھر یہ کون سے اجاڑ میں تم مجھے لے آئی ہو؟ ابھی پتہ چل جائے گا۔ تبھی ایک دم سے ایسا لگا کہ چھت ٹوٹ کر میرے اوپر گر گیا ہے، میں گرتا پڑتا زمین پر گرا اور وہ ہوا میں لہراتی ہوئی میرے سامنے آ گئی۔ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی اینٹ میرے سر میں نہیں لگی۔ تبھی میں نے خود کو ایک تہہ خانے میں پایا، میں ڈر گیا۔ میں نے کہا سیپ تم مجھے کہاں پر لے آئی ہو؟ تبھی وہ کہنے لگی اوہ ہو جلیس دیکھو نا ہم ایک تہہ خانے میں آ گئے ہیں، اوپر سر اٹھا کر دیکھو۔ جب میں نے دیکھا تو تہہ خانے کا چھت تھا جس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے۔ مجھے یہاں سے باہر نکالو سیپ، مجھے یہ مذاق بالکل نہیں چاہیے، چلو یہاں سے۔ اتنی جلدی تو نہیں جا سکتے، چھت کے سوراخ بھی بند ہو گئے ہیں، کہاں سے جائیں گے؟ تبھی میں نے اوپر دیکھا تو حیرت انگیز طرح سے وہ سوراخ بھر چکے تھے۔ تبھی وہ کہنے لگی آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں کوئی جگہ دکھانا چاہتی ہوں، انکار مت کرنا۔ دیکھو اب میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، مجھے پتا تھا میں بری طرح سے پھنس گیا ہوں، دونوں طرح سے مارا جاؤں گا، انکار کروں گا تب بھی مروں گا اور اس کی بات مانوں گا تب بھی مروں گا۔ میں چپ چاپ اس کے ساتھ چلنے لگ پڑا۔ جب اس کے ساتھ چل رہا تھا تو سامنے تہہ خانے کی دیوار تھی جو آگے ہی بڑھتی جا رہی تھی اور تہہ خانہ ایک دم سے بہت کشادہ ہو گیا۔ تبھی سنگی چبوترے پر ایک بہت ہی دل دہلا دینے والی ڈراؤنی مورتی تھی۔ سیپ کہنے لگی اس مورتی کی طرف دیکھو۔ جب میں نے دیکھا تو مجھے ایسا لگتا ہے میرا دل بند ہو جائے گا، وہ اتنی بھیانک مورتی تھی۔ تبھی مجھے لگا کہ میرے پیروں کے ساتھ کوئی چیز ٹکرا رہی ہے۔ جب میں نے دیکھا تو میرے پیروں میں عجیب و غریب طرح سے رسیاں تھیں، میرے دونوں پیر اور ہاتھ جکڑ چکے تھے۔ تبھی اس نے بہت ڈراؤنے انداز میں ہنس کر کہا اب یہ مورتی تمہیں جو جو لفظ کہے گی ان کو اچھی طرح سے یاد کرنا، اس کے بعد تمہیں پتہ چلے گا کہ تم کون ہو اور تمہاری اصلیت کیا ہے۔ اب میں یہاں سے چلتی ہوں۔ میں نے کہا سیپ یہ کیا مذاق ہے، تم مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہی ہو؟ تبھی وہ کہنے لگی میں واپس آؤں گی، لیکن تب آؤں گی جب تم یہ سارے الفاظ یاد کر لو گے جو تمہیں تمہاری اصلیت بتا دیں گے۔ تبھی ایک دم سے وہ دھوئیں کی شکل اختیار کر کے اس تہہ خانے کے چھت کے ایک سوراخ سے باہر نکل گئی۔ وہ ایک بھٹکی ہوئی آوارہ بدرو تھی۔ میں اپنی قسمت کو کوسنے لگا۔ تبھی اس مورتی کے اندر سے نہایت بھیانک لفظ نکلنے لگے۔ میں نے اس مورتی کی طرف ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا۔ سیپ کہہ کر گئی تھی اب اس مورتی کے سینے میں کچھ شبد ابھریں گے، ان کو یاد کرنا۔ میں نے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی پوری کوشش کی۔ میں نڈھال ہو چکا تھا، مجھے بہت درد ہو رہا تھا، یہاں تک کہ 3 سے 4 گھنٹے گزر گئے۔ وہ مورتی مسلسل کچھ لفظ بولتی جا رہی تھی جن پر میں نے غور بھی نہیں کیا، ان کو سنا بھی نہیں، اپنی طرف آنے بھی نہیں دیا۔ یہ میری قسمت تھی، شاید میں یہیں پر مر جاؤں گا۔ لسنرز اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کیا جلیس یہاں سے باہر نکل سکے گا، کیا جلیس
اس بدرو سیپ کے اس اثر سے نکل سکے گا یا بدرو سیپ اس کو مار دے گی۔ کس طرح سے بابا کریم اور رفیق ان بزرگ کو لے کر جلیس تک پہنچیں گے؟ کیا جلیس بھی اکرم میاں کی طرح، قذافی علی کی طرح اور اکرم میاں کی بیگم کی طرح اس بدرو کا شکار بن جائے گا؟ اور آخر بدرو اس کو کیا کہنا چاہتی ہے کہ تمہاری اصلیت کیا ہے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ لوگوں کو دیکھنی پڑے گی بدرو ناول کی اگلی ایپیسوڈ، جو میں کل آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں گی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ جن لوگوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہارر اردو سینٹر کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہاں پر آپ کو اسی طرح سے دل دہلا دینے والے خوفناک ناول سننے کو ملیں گے۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی بدرو کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔